الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رفقا محترم سورة البقرہ 20 صفحہ آیت 106 اور 7 اور ناسخ و منسوخ کے حوالے سے یہ ہماری دوسری مجلس ہے۔ ناسخ و منسوخ کا جو مسئلہ ہے رفقا محترم، اس کی ہم کل تمہیدی جو باتیں ہیں وہ دیکھ چکے ہیں۔ تو ناسخ و منسوخ کا جو مسئلہ ہے رفقا محترم، اس پر ہم اگر غور کریں تو یہ دراصل ایک بنیادی جو نقص ہے فہم کتاب میں اس کا نتیجہ ہے، اور وہ بنیادی نقص یہ ہے کہ آیات الہی میں تضاد سمجھا جاتا ہے۔ دو آیتیں متضاد سمجھی جاتی ہیں، اور وہ جو متضاد آیتیں ہیں ان کے مابین کوئی ریکنسائل یعنی باہم مطابقت ان کی ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا وہ سمجھ میں نہیں آتا، اور اس تضاد کو جو مفسر کا یا قرآن کے طالب کا اپنا پیدا کردہ ہوتا ہے، جب وہ اس تضاد کو حل نہیں کر سکتا تو اس طرح وہ کر دیتا ہے جی کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی اور یہ آیت جو ہے محکم ہے، یعنی وہ ختم ہو گئی اور اس کی جگہ پر اب اس آیت پر عمل ہوگا۔ تو یہ دراصل ناسخ و منسوخ کا جو بنیادی مسئلہ ہے، اگر ہم اس کو ٹریس آؤٹ کریں تو آخر کار جس نتیجے پہنچیں گے وہ یہ ہے کہ ہم دو آیتوں کو، جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا کہ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین سورہ البقرہ آیت 256، اور پھر کہا کہ کافروں کے مقابلے میں تمہیں دفاع کرنے کی اجازت ہے۔ تو اب دفاع کرنے کی اجازت کو لا اکراہ فی الدین کے خلاف سمجھ لیا گیا، اور جب ان دونوں کے مابین وہ کوئی مطابقت پیدا نہ کر سکے تو اس کے حوالے سے کہا بھئی یہ آیت ناسخ اور یہ منسوخ۔ تو ناسخ و منسوخ سے گویا دراصل آگے چل کر جو ہم نتیجہ نکالیں گے وہ یہ کہ قرآن میں تضاد کا دو آیتوں کے مابین سمجھا جانا یہ سبب بنا ہے ناسخ و منسوخ کا۔ اس ضمن میں ایک تو اصولی بات ہے، قرآن حکیم نے فہم کتاب میں ایک اساسی نقطہ اصول بیان کی ہے، سورہ النساء کی آیت 82 میں کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ قرآن کلام الہی نہ ہوتا تو اس میں تمہیں قدم قدم پر تضاد ملتا، کنٹراڈکشن ملتی، تضاد تخالف ملتا۔ تو قرآن کے کلام الہی ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس میں کنٹراڈکشن یا تضاد نہیں ہے۔ تو آج رفقا محترم ہم جو ناسخ و منسوخ کی یہ بحث لے رہے ہیں، اس میں ہمارے سامنے بر صغیر پاک و ہند میں ایک بہت بڑے عالم، ایسے عالم کہ تقریباً اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث جتنے بھی قرآن پر کام کرنے والے ہیں ان سب کو اس شخصیت کے ساتھ ایک ایسا روحانی تعلق ہے جس طرح باپ کا بیٹوں کے ساتھ، اور یہ عالم جو ہیں وہ ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ اور شاہ ولی اللہ جو ہیں انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے رفقا محترم، اس کا نام ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ تو یہ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں
یہ میرے پاس اس وقت موجود ہے، اور آج میں جو یہ ہمارا درس ہوگا اس کے اندر جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہم یہیں سے لیں گے، اور پھر کتاب اللہ پہ ان کا انطباق یا تطبیق کریں گے، اور پھر اس بحث کو آگے لے چلیں گے۔ تو شاہ صاحب نے اس حوالے سے یعنی فہم قرآن میں جو جو چیزیں بڑی مرکزی اہمیت کی حامل ہے، ان میں سے ایک ناسخ و منسوخ کی معرفت کو قرار دی ہے کہ اہم ترین باتیں کہ جو فہم کتاب میں مرکزی کردار انجام دیتی ہیں وہ معرفت ہے ناسخ اور منسوخ، کہ منسوخ کون سی آیت ہے اور ناسخ کون سی ہے۔ اور پھر اس میں انہوں نے بحث کی ہے کہ صحابہ کے دور میں ناسخ و منسوخ کا کیا مقام تھا، اور بعد والوں نے اس کو کس مفہوم میں لیا، پھر کیا قرآن میں کوئی منسوخ آیتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی، منسوخ آیتیں ہیں تو ان کو کس چیز نے منسوخ کیا ہے، قرآن ہی سے منسوخ ہوتا ہے یا قرآن کو حدیث بھی منسوخ کر سکتی ہے، اجماع بھی کر سکتا ہے، قیاس بھی کر سکتا ہے۔ یہ بڑی اہم بحثیں اس کتاب میں وہ آئی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بحث کی ہے کہ جلال الدین سیوطی بہت بڑے ایک مفسر ہوئے جن کی کتاب تفسیر الاتقان فی علوم القرآن بڑی بنیادی ایک کتاب ہے، اور اسی طرح ایک دوسری کتاب ہے اس کا نام ہے جلالین، یہ ہمارے درس نظامی میں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے جلالین۔ تو جلالین اور الاتقان جلال الدین سیوطی، تو ان کے وقت تک کوئی 500 آیتیں منسوخ تھیں۔ تو جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں ان کی پوری تفصیل دی ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے مزید کہا کہ نہیں، جلال الدین سیوطی آخر کار 20 پہ آ کر رکے کہ 20 آیتیں یقیناً منسوخ ہیں۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے غور کیا تو مجھے نظر آیا کہ 5 آیتیں منسوخ ہیں، اور علامہ عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ ہم نے غور کیا تو ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ دراصل تدبر فی القرآن کا مسئلہ ہے۔ تو 2 آیتوں کے مابین تضاد پاتا ہے وہ ناسخ و منسوخ سے مسئلے کو حل کر لیتا ہے، لیکن اصلاً اگر ہم کتاب اللہ کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور اس کا دعویٰ ہے کہ اس میں تضاد نہیں ہے، تو جب تضاد نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ناسخ و منسوخ صرف انسان کے فہم کے حوالے سے، تدبر کے حوالے سے، بصیرت کے حوالے سے ہے۔ تو جو 2 آیتوں کے اندر تضاد پاتا ہے وہ ناسخ و منسوخ سے مسئلے کو حل کر لیتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے تو وہ کہتا ہے لا نسخ فی القرآن، قرآن میں تو کوئی منسوخ ہے ہی نہیں۔ اس ضمن میں آج ہم کچھ مثالیں لیں گے کہ جن مثالوں سے پتہ چلے گا کہ یہ بات دراصل فہم کتاب اللہ ہی کی ہے۔ تو اگر کتاب اللہ کا فہم کتاب اللہ کے اصولوں پر قائم ہو تو لا نسخ فی القرآن، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر ہر جگہ ہی ناسخ و منسوخ ہی چلتا رہے گا۔ تو آج ہم عملی مثالیں کتاب اللہ سے لیں گے۔ مثلا البقرہ میں، سورہ البقرہ آیت 180، یہ چونتیس صفحہ ہے، بلکہ 33 کی آخری سطر یا دوسری سطر، آیت 180، 33 صفحہ۔ فرمایا کہ کتبہ علیکم، لازم قرار دیا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا ہے، علیکم تمہارے لیے، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، ان تارک خیر، اگر وہ چھوڑ رہا ہو مال، یعنی اگر کوئی شخص مال چھوڑ رہا ہو، دولت چھوڑ رہا ہو، تو اس وقت
کہ جب اسے موت آنے لگے اس وقت اس پہ واجب ہے، کیا چیز واجب ہے؟ الوصیت، وصیت کر لینا، وصیت کر دینا۔ وصیت کن کے لیے کرے؟ للوالدین والاقربین، والدین کے لیے اور جو قریبی ہیں، بیٹے بیٹیاں، ہاں جی، بھائی بہن، تو قرابت داروں کے حوالے سے اور والدین کے حوالے سے وصیت کا کر دینا لازم ہے بالمعروف۔ یہ وصیت کرنا جو ہے یہ کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے نہ ہو، خام خواہ کسی کی طرفداری کرنا، کسی کو فائدہ پہنچانا، کسی کو نقصان پہنچانا، یہ مقصود نہ ہو۔ آگے فرماتے ہیں حقاً علی المتقین، متقیوں پر ایسا کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ اب پیچھے فرمایا تھا بالمعروف، یہ وصیت جو کی جائے یہ یعنی اخلاقی حدود کے اندر کی جائے، کسی کو گزاند پہنچانا مقصود نہ ہو۔ لیکن اگر کسی نے گزاند پہنچانے کے حوالے سے وصیت کر دی پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ۔ پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ اب سفر کا وقت تھا، مثلا مرنے والے نے وصیت کر دی اور اگر گواہ اس میں کوئی تبدیلی کر دے، فمن بدلہ، پس جو کوئی تبدیلی کر دے اس وصیت میں کہ جب اس نے اس کو سنا اس سے، تو بلا شبہ اس کا گناہ ان پر ہوگا جو اس وصیت کو تبدیل کریں گے۔ یعنی وصیت میں تبدیلی گناہ کی بات ہے، ایسا کرنے والا گنہگار ہے، مومن کی یہ شان نہیں، کیونکہ مومن کا ایمان کیا ہے؟ ان اللہ سمیع علیم، جس اللہ کو مانتا ہے جب کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو تو وہ دیکھنے والا ہے، جب کوئی بھی اس جرم کو نہیں جانتا تو اس وقت بھی ایک ذات ہے جو جاننے والی ہے۔ تو اللہ کا سمیع و علیم ہونا جو ہے یہ پہرا ہے مومن پر، اگر وہ مومن ہے۔ یعنی اسلام کی جو فوج ہے، پولیس ہے، جاسوسی کا نظام ہے، وہ انسانی دنیا سے ماورا ہے۔ انسانی جو فوجدار ہے، جاسوس ہے، وہ تو سو جاتا ہے، رشوت دے سکتے ہیں، ہر طرح اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو مراقبہ ہے، ایمان ہے، یہ مسلسل پہرے داری کرتا ہے مومن کے لیے۔ تو فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اسما فاصلح بینہم فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ فرمایا کہ اب اگر وصیت میں یہ پایا جائے، قاضی، جج، حکومت یہ محسوس کرے کہ وصیت کرنے والے نے بیجا طور پر کسی کی طرفداری کی ہے یا کسی نے اس میں کوئی گناہ یعنی اس میں کوئی تبدیلی کی ہے، تو انتظامیہ کو حق حاصل ہے کہ وہ ورثاء کے مابین جن کے حق میں وصیت کی گئی ہے اس میں کچھ ان کے مابین گیو اینڈ ٹیک کر کے ان کے مابین مصالحت کروا دے۔ بلا شبہ اللہ اس طرح کی جو اس میں کمی بیشی ہوگی جو سب کی مصلحت کو سامنے رکھ کر کی جائے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحمت سے نوازنے والے۔ اب یہ جو آیات ہیں رفقائے محترم، ان کو کہتے ہیں آیات الوصیہ، آیت الوصیہ۔ اب یہ ہمارا جو عام مذہبی ذہن ہے وہ کہتا ہے کہ یہ آیتیں منسوخ ہو گئی، یہ آیتیں منسوخ ہو گئی۔ اچھا جی، کس سے منسوخ ہوئی؟ یہ آیتیں کس سے منسوخ ہوئی؟ ایک گروہ تو کہتا ہے کہ یہ منسوخ ہو گئی ایک حدیث کی بنیاد پر، اور وہ حدیث ہے کہ لا وصیۃ لوارث، یہ ایک حدیث ہے ابو داؤد میں، مسلم میں، کہ لا وصیۃ لوارث، کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، اور چونکہ یہ والدین اور اقربین ان کو وارث بنا دیا ہے اسلام نے، قرآن نے، تو اس لیے ان کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔
تو ایک تو گروہ کہتا ہے کہ یہ جو منسوخ ہوا ہے ایک حدیث کی بنیاد پر، وہ حدیث ہے لا وصیت لوارث، کہ کوئی وصیت جو ہے وہ وارث کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ جو وارث ہے اس کے یہ طے کر دیا گیا ہے کہ اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا۔ تو چونکہ وارثوں کے حقوق حصے طے کر دیے گئے، لہذا حدیث کہتی ہے لا وصیت لوارث۔ پھر حدیث کی روح سے اس پہ ایک دوسری پابندی یہ لگائی گئی ہے کہ جو مال ہے یعنی اس کے 1/3 سے زیادہ میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ لا وصیت الا فی ثلث المال، کہ وصیت صرف ثلث میں ہوتی ہے، یعنی 1/3 سے زائد میں نہیں ہو سکتی۔ تو ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ دو چیزیں شرط ہے، کہ ایک تو یہ کہ وارث کے حق میں وصیت نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ ثلث مال سے زیادہ میں وصیت نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سنت سے یا حدیث سے منسوخ مانتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا گروہ ہے جس طرح امینہ سلسلائی صاحب، تو وہ تدبر فی القرآن میں جلد اول میں اس آیت پر لکھتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے یقیناً۔ کیوں منسوخ ہے؟ وہ کہتے ہیں سنت یا حدیث سے تو قرآن منسوخ نہیں ہوتا، یعنی قرآن منسوخ نہیں ہوتا حدیث یا سنت سے، لیکن قرآن منسوخ ہو جاتا ہے قرآن سے، یعنی لا ینسخ القرآن الا بالقرآن، کہ قرآن سے منسوخ ہوتا ہے، حدیث سے منسوخ نہیں ہوتا۔ اور یہ جو قرآن سے منسوخ ہونا ہے، اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ سورہ النساء اور آیت نمبر 11 اور 12، یہ جو آیت 11 اور 12 ہے، اس کی روح سے کہتے ہیں کہ یہ 180 181 یہ آیات منسوخ ہو گئی ہیں۔ اب وہ 11 اور 12 جو ہے رفقائے محترم صفحہ 95 پر، صفحہ 95، یہ قرآن حکیم نے سورہ 95 میں صفحہ 95 پر یہ آیت نمبر 11 سے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں سے یہ موضوع شروع ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتے ہیں، اور وصیت یہ ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ اچھا، پھر آگے چلتے چلتے کہتا ہے کہ اگر لڑکے نہ ہوں اور اس کے وارث ماں باپ ہوں تو ماں باپ کو 1/3، اور اگر بھائی بھی ساتھ ہوں تو اس کی ماں کو 1/6۔ یہ انشاءاللہ اس پر یہ جو اس کو آیت میراث کہتے ہیں، اس پر ایک لیکچر میں ہم قرآن کے جو میراث کے حوالے سے احکام ہیں ان کو دیکھیں گے، اور عام طور پر اس میں اول کا رد کا، یعنی کبھی وہ ایک وحدت نہیں بنتی، کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، اسے اول اور رد کہتے ہیں۔ لیکن جب قرآنی اصولوں پر لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں صرف میں نے یہ دکھانا ہے کہ اس میں قرآن 4 دفعہ، یعنی ایک تو نیچے سے 4تھی سطر میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ یہ جو تقسیم میراث کے اصول یا قوانین دیے جا رہے ہیں، ان پر عمل درآمد کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ان پر عمل درآمد ہوگا، یعنی کب ہوگا؟ ماں کو اتنا، باپ کو اتنا، بھائیوں کو اتنا، بیٹوں کو اتنا، بیٹیوں کو اتنا، ان پر کب عمل ہوگا؟
चौथी सतर, मिन बाद वसीयतिन यूसी बिहा औ दैन, कि इस पर अमल होगा कि जब वसीयत करने वाला जो वसीयत कर चुका है उस पर अमल हो चुका हो, और जो मरने वाला है जिसका माल तकसीम किया जा रहा है उस पर जो कर्ज है वो भी अदा हो चुका हो। यानी मरने वाले की वसीयत उस पर अमल करना है और उसका कर्ज अदा करना है। यानी गोया कि ये आयत ये नहीं कह रही कि आयत जो वसीयत थी वो मनसूख हो गई है, वो तो अपने अंदर ये बात ले रही है कि मेरे ऊपर तो अमल ही उस वक्त होगा कि जब वसीयत पर अमल कर चुके। यानी इस आयत को नासख करार दिया गया कि ये आयत नंबर 11 और 12 सूरा अन-निसा की नासिख हैं। किस आयत के लिए? सूरा अल-बकरा की आयत 180-181 के लिए। लेकिन वो नासिख आयत कहती है कि मेरे ऊपर तो अमल ही उस वक्त होगा कि जब तुम वसीयत वाली आयत पर अमल कर चुके। यानी अगर वसीयत में वसीयत के हुक्म पर किसी तरह मरने वाला अमल नहीं कर सका तो फिर इस पर अमल होगा। एक यहां पर मिंबाद वसीयत यानी मिंबाद वसीयत यूसी बिहा और दैन आया है। फिर इसके बाद अगले सफ़े पर आप देखते हैं सफ़ा 96 पर पहली सतर में है, फलकुमुर रुबु मिम्मा तरकना मिंबाद वसीयतिन यूसीना बिहा और दैन, कि तुम्हारे लिए 1/4 है, उनके लिए 1/8 है, और ये सब कुछ अमल होगा कि जब वसीयत जो खातून है यानी मरने वाली, जिस तरह मर्द को वसीयत का पाबंद किया गया है इसी तरह औरतों के लिए भी वसीयत है। अगर वो माल छोड़ रही हों तो वो भी वसीयत कर सकती हैं, उन्हें भी वसीयत कर देना चाहिए, और ये वसीयत जो औरतों ने की होगी उस पर अमल हो चुकेगा और जो उन पर कर्ज है वो अदा हो जाएगा। तो उसके बाद जो बाकी बचेगा उसके ऊपर तकसीम का वो असूल चलेगा जो कुरान बयान करता है। फिर आगे देखें तीसरी सतर में, मिंबाद वसीयतिन तूसून बिहा औ दैन, मर्दों यानी जिस तरह औरतों के लिए वसीयत है कि वो वसीयत करें, इसी तरह मर्दों के लिए भी है कि वो वसीयत करें, और अमल दरामद होगा जबकि वसीयत का हुक्म पूरा हो जाए और कर्ज जो है वो पूरा हो जाए। यानी तीसरी दफ़ा वसीयत कायम और दैन कायम, और जब बचेगा तो उसके बाद जो बाकी बचेगा उसको अहकाम के तहत तकसीम किया जाएगा। इसके बाद फिर आगे आयत नंबर 12 में वसीयतम मिनल्लाह मिंबाद वसीयतिन, ये मिंबाद वसीयतिन यूसा बिहा औ दैन, कि जो वसीयत की गई है उसको उस पर अमल करने और कर्ज अदा कर चुकने के बाद इस आयत पर अमल होगा। मेरी बात यह थी कि जिस आयत को नासख करार दिया गया है वो नासख आयत जो है वो अपने अंदर उस हुक्म को कायम रखे हुए है जो 281-82 का हुक्म था वो कायम है, वो मनसूख नहीं हुआ। अलबत्ता कहने वाला कह सकता है कि जब अल्लाह ताला ने हिस्से मुकर्रर कर दिए तो अब वसीयत की जरूरत क्या रही। तो इस ज़िमन में अर्ज यह है कि जो वरसा होते हैं रुफ़क़ाए मोहतरम, उनके हालात अलग अलग होते हैं। औलाद ही का हाल ले ले, एक बच्चा आपका नाबालिग है, ज़ेर तालीम है, छोटा है, और बाकी बच्चे बड़े हैं और बरसरे रोज़गार हैं, और आपके माल में से उन्होंने तालीम तरबियत और भरपूर उन्होंने फ़ायदा उठाया। अब अगर ये दोनों बच्चे यानी किसी की वफ़ात पर इनको यकसा दे दिया जाए 2-2 लाख मसलन, या 1-1 लाख या 1-1 हज़ार, तो अब एक तो जो बच्चा है वो अपने बाप से तालीम तरबियत शादी वादी सब कुछ करवा चुका, और दूसरा बच्चा भी माँ की मसलन गोद में है और उसके लिए वो भी तमाम मराहिल बाकी हैं कि जिनसे वो दूसरे आपके बाप के माल से सारा इस्तिफादा कर चुके। तो अगर दोनों को आप यकसा माल दें तो ये जुल्म है। इसी तरह
مثلا فرض کر لیں کہ آپ کی 2 بیویاں تھیں یا دوسری بیوی پہلی بیوی کے وفات یا طلاق یا کوئی بھی اور حالت. اب ایک بیوی ہے کہ وہ اپنے تمام بچوں کو پرورش کرنے کے بعد تعلیم اور تربیت کے تمام مواقع سے مستفید کر چکی، اور دوسری ہے کہ جو ابھی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک نے کو اپنے گھر بھی بنا کر دیا، سب اس کا انڈیپینڈنٹ نظام ہے، اور دوسری ابھی اپنے آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اور بچے اور زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو اگر دونوں کو برابر برابر دے دیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے. اور اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ یہ آتا ہے فقہی حوالے سے کہ جو باپ ہے، مثلا اگر کسی کا باپ عیسائی ہے، کسی کا باپ عیسائی ہے یا مثلا ہندو ہے، ہندو کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، سکھ کا بیٹا مسلمان ہو گیا. مثلا علامہ سندھی، علامہ عبید اللہ سندھی جو تھے یہ ان کے والدین سکھ تھے، باپ دادا سکھ تھے، یہ مسلمان ہو گئے. اب اگر باپ مثلا غیر مسلم ہو تو فقہا کے قانون کے تحت والد غیر مسلم جو ہے اس کو بیٹا کچھ نہیں دے سکتا. یعنی غیر مسلم ماں باپ اس کو مسلم بیٹے کی یا اولاد کی طرف سے کچھ نہیں مل سکتا. اس کو کہتے ہیں اختلاف دینین، کہ اگر دین مختلف ہو جائیں، یعنی ایک مسلمان اور دوسرا ہندو، تو اس صورت کے اندر اس ماں باپ کو کچھ نہیں ملے گا. تو اس پر علامہ سندھی کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ مجھے وصیت کی اس آیت کی حکمت للوالدین والاقربین اس طرح بھی سمجھ میں آئی کہ اب وہ للوالدین والاقربین ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم ہو، اور وہ غیر مسلم ہونے کے ناطے سے آپ کے ساتھ ان کا تو حق نہیں بنتا. تو ایسی صورت کے اندر وصیت کا جو قانون ہے وہ اس کمی کو پورا کر دے گا. اور اس طرح ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اب مثلا اگر آپ کہتے ہیں بھئی اولاد یا یہ ورثہ لازماً ان کو یہ حصہ ملے گا، اور جو مالک ہے کمائی کرنے والا اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی طرح اپنے مال میں تصرف کرے، تو کیا ہوگا کہ جو ورثہ ہیں وہ کسی ہیلے بہانے سے کسی نہ کسی طرح مالک کو کہیں گے راستے سے ہٹ گیا ہے، مارو اس کو. بوڑھے کو جاتا ہی نہیں، اور جب یہ راستے سے ہٹا دیں گے تو اس کے مال کے خود بخود وارث بن جائیں گے. اب اگر ان کو یہ پتا ہو کہ جو مالک ہے اسے وصیت کا بھی حق ہے، یعنی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس شخص نے میری اتنی خدمت کی ہے، اس کے ساتھ میرے تعلقات کی نوعیت ایسی اور ایسی ہے، لہٰذا اس کی اس خدمت کے اعتراف میں اس کو اتنا دینا چاہتا ہوں، اور یہ میرا بیٹا نالائق ہے، ظالم ہے، میرے ساتھ اس نے بہت برا رویہ اختیار کیا ہے، یا میرے بیٹے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، تو یہ ظلم کا رویہ ہے، تو میں اس کو اپنی جائیداد میں سے وہ نہیں دیتا. تو اس میں کمی یا بیشی، یعنی اگر اس کا اختیار اس کو رہے گا تو اس کے ساتھ اس کی اولاد اور ورثاء کا طرز عمل بھی حدود میں رہے گا. اور اگر اس کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا تو اسے راستے سے ہٹا کر اس کی جائیداد پر قبضہ کرنا جو ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. تو میری بات یہ تھی کہ وصیت کا حکم مستقل بذات حکم ہے، اور قرآن کی سورہ النساء کی آیت 11 اور 12 نے اسے منسوخ نہیں کیا، بلکہ 4 دفعہ اسے اپنے اندر محفوظ رکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو باقی بچ جائے گا اس کو اس طرح، گویا کہ اگر وصیت میں پہلے ہی سارا طے کر لیا جائے تو اگلا مرحلہ ہی پیش نہیں آئے گا، لیکن اگر اس میں کچھ باقی بچ جائے گا تو قرض بھی اس میں ادا ہوگا، اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو بچے گا وہ اس طرح ان یعنی حصوں کے مطابق کہ جس کو متعین کیا گیا ہے تقسیم کر دیا جائے گا. اسی طرح خود شاہ صاحب نے، شاہ ولی اللہ نے، ایک تو یہی آیت وصیت جو تھی سورہ النساء یعنی البقرہ آیت 181-82، اور پھر وہ اسی طرح شاہ صاحب نے جو منسوخ آیتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں ان کی ایک اگلی جو قسم ہے
اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جو منسوخ آیتیں ہیں ان میں سے وہ آیتیں ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ قرآن میں کہا گیا کہ یہ جو 183 آیت ہے نا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، تو اس پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ دراصل منسوخ نہیں ہے، یہ ان مسافروں کے بارے میں اور مریضوں کے بارے میں ہے کہ جو حالت مرض سے تو نکل آئیں اور حالت سفر میں بھی نکل آئیں، اقامت میں آ جائیں، لیکن اگر اقامت کے باوجود یعنی مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، صحت مند ہے، مرض کی حالت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ان کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ دشوار گزار ہو، اس کے لیے مشقت کا باعث بنے، یا اسی طرح مثلا حاملہ ہے اور دودھ پلانے والی ہے، یا اسی طرح ایسے مریض ہیں کہ جو حالت مرض میں نہیں، صحت میں، لیکن ان کے لیے پانی کا مسئلہ ہے، خوراک کا مسئلہ ہے، تو ایسے افراد کے لیے ان احکام پر عمل کرنا یعنی ہر حال میں قائم ہے۔ اور اس کے بعد اگلی جو شاہ صاحب نے ایک آیت لی ہے 187، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، یہ 35 صفحہ ہے۔ دو 187 35 آیت، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، یہ جو آیت ہے صفحہ 35 پر، اس کو کہتے ہیں کہ یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ ہو گئی ہے، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ ناسخ ہے۔ کس کی ناسخ ہے؟ یہ آیت 183 جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، 183، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، واجب قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے روزہ یا صائم بننا، 183 34 صفحے پر، اور آگے ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے صائم بننا واجب قرار دیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب یہ کتنا ظلم ہے رفقا محترم کے 183 کو کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گئی، اور کس نے اس کو نسخ کیا؟ آیت 187 نے۔ اور یہ کیسے ہو گیا؟ وہاں تھا کہ تمہارے لیے روزہ واجب یا روزے دار بننا واجب، جیسا کہ ان پر واجب جو تم سے قبل تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو پہلے جن پر روزے فرض کیے گئے تھے ان کے لیے یہ تھا کہ 24 گھنٹے کا اس معنی میں روزہ ہوتا تھا کہ جب روزہ افطار کرتے تھے تو کچھ دیر کے بعد کھا پی لیتے تھے، اور کھا پی لینے کے بعد پھر آگے جا کر غروب آفتاب کے بعد افطار کرتے تھے، پھر افطار کرنے کے بعد پھر دن رات کا روزہ ہوتا تھا، اور دن رات کے روزے میں میاں بیوی کا جو ہے نا وہ بھی حرام تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کے اندر جو حکم جو تھا، بھئی اس میں حکم کہاں تھا؟ یہ الفاظ کما کتب علی الذین، تو کما کتب میں کہتے ہیں جی کما کتب یعنی جیسے ان پر فرض تھا۔ فرض کیا تھا کہ 24 گھنٹے کا روزہ تھا، اور میاں بیوی کا وہ حرام تھا۔ اب یہ جو چیز ہے کہ 24 گھنٹے کا روزہ تھا اور میاں بیوی کا حلال نہیں تھا، اب یہ چیز قرآن میں تو نہیں ہے۔ اگر یہ ہوگی تو بائبل میں ہوگی، تالمود میں ہوگی، بیرون قرآن ہے۔ تو جو چیز بیرون قرآن ہے اس کو منسوخ قرار دیا گیا قرآن کی اس آیت سے، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ تو یہ یعنی گویا کہ بیرون قرآن سے ایک چیز لے لی
اور بیرون قرآن والی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن میں سے ایک آیت جو ہے وہ بنا لی کہ یہ منسوخ ہو گئی کیونکہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث نے اجازت دے دی. تو یہ گویا پہلی بات ہی بے بنیاد ہے. صرف کما کے اندر تو حکم کے اندر مشابہت ہے، حکم کے اندر مشابہت ہے کہ یہ ویسا ہی حکم ہے جیسا کہ سابقہ اقوام پر ہوا، باقی اس کی جو کمیت اور کیفیت ہے وہ تو یہاں پر موجود ہی نہیں ہے. تو یہ بھی گویا کہ خام خواہ ایک چیز داخل کی گئی ہے جبکہ یہاں پر موجود نہیں. اسی طرح اسی میں 297 میں اسی سورہ البقرہ میں یہ 36 صفحہ ہے، یہ ہے پہلے 190 ہے، 190 اس میں یہ ہے کہ 190 میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ کہ تم اللہ کے راستے میں قتال کرو ان لوگوں کے خلاف جو تمہارے خلاف قتال کر رہے ہیں، اور قتال کے دوران بھی حدود کے اندر رہو، بلا شبہ حدود کراس کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے. اب یہ جو آیت ہے کہتے ہیں کہ یہ ناسخ ہے، اور منسوخ آیت کیا ہے؟ وہ کل بھی جو زیر بحث آئی تھی 256 کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے. حالانکہ لا اکراہ فی الدین الگ اصول ہے، یعنی لا اکراہ فی الدین جو 256 ہے اس میں تو یہ اصول ہے کہ دین منوانا جو ہے اس میں طاقت کا استعمال حرام ہے. 52 صفحے پر یعنی طاقت کے ذریعے دین تبدیل کرنا یا کروانا، طاقت کے ذریعے دین منوانا یہ حرام ہے. اور یہ جو آیت ہے یہ کہہ رہی ہے 2190 کہ دین کے دفاع کے لیے، یعنی ایک ہے دین کا دفاع اور ایک ہے دین منوانا. دین منوانے کے لیے طاقت کا استعمال حرام ہے، یعنی طاقت کا استعمال دین منوانے کے لیے حرام، لا اکراہ فی الدین. لیکن دین، عقیدہ، ضمیر کی آزادی، یعنی اس کے دفاع کے لیے طاقت کا استعمال دفاع میں، یہ دونوں کے مابین تضاد نہیں ہے. تو جنہوں نے دیکھا کہ یہ تو متضاد بات ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں، اور پھر کہا نہیں تو یہاں کہاں کہا ہے کہ تم کافروں پر اکراہ کرو، جبر کرو، تشدد کرو، اور تشدد سے جو ہے نا ان کو اپنا دین منواؤ. تو قرآن بلکہ اسی میں آگے دیکھیں آیت 192 میں فَإِنِ انْتَهَوْا کہ اگر وہ اپنے اس ظالمانہ رویے سے باز آ جائیں، یعنی اگر وہ تمہارے اوپر چڑھائی نہ کریں، جنگ نہ کریں، تو پھر کیا کرو؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو اس معاملے کو وہیں روک دو. یعنی یہ نہیں کہا کہ طاقت استعمال کرو تاں کہ ان کو مومن نہ بنا دو. اسی طرح اگلی جو آیت رفقا محترم 193 اس کو بھی سمجھنا ہے. یہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، یہ آیت بڑی اہم ہے. کہتے ہیں کہ تم قتال کرتے رہو یہاں تک کہ دنیا سے فتنہ ختم ہو جائے. اور فتنے سے مراد لیتے ہیں کہ یہودیت، نصرانیت ختم ہو جائے. یہ غلط ہے. یعنی اگر اس آیت کا یہ معنی ہے کہ قتال کرتے رہو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، اور فتنے سے یہودیت، نصرانیت، مجوسیت مراد و دوسرے مذاہب، تو یہ غلط بات ہے. فتنہ ہے رفقا محترم پرسیکیوشن. فتنہ کا معنی ہے کہ دین کی اساس پر، مذہب کی اساس پر کسی کو ستانا، اختلاف رائے کی بنیاد پر کسی پر تشدد کرنا. یعنی یہ تو یہ بتا رہا ہے کہ ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ جس دین کو چاہے اختیار کرے. یعنی دین کو، جس دین کو بھی آپ اپنی آزادانہ اختیار و ارادے سے اخذ کریں، قبول کریں، آپ کو حق حاصل ہے. یعنی فتنے سے مراد یہاں یہودیت یا نصرانیت نہیں ہے،
بلکہ بر بنائے اختلاف عقیدہ کسی کو سزا دینا، عذاب دینا اور اس کو پرسیکیوشن کا نشانہ بنانا، یہ چیز جو ہے یہ ظلم ہے، اور اس کو یہاں پر روکا جا رہا ہے کہ اس وقت تک تم قتال کرو تاکہ ہر شخص کا حق جو ہے، مذہب کا حق، مذہبی حق، یہ تسلیم شدہ حق نہ بن جائے اور کوئی دین کے دائرے میں کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین کا قبول کرنا خالص اللہ کے لیے ہو۔ مراد یہ ہے کہ دین کے دائرے میں کوئی شخص کسی پر جبر یا تشدد نہ کر سکے۔ اور آگے دیکھیں فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، یعنی اگر وہ فتنے سے باز آ جائیں، یہ نہیں کہ اگر وہ ختم ہو جائیں، اگر وہ فتنے سے باز آ جائیں تو رک جاؤ، فَلَا عُدْوَانَ، چڑھائی نہ کرو، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، سوائے ان کے جو مزید آگے بڑھ کر ظلم کریں تو ان کا ظلم جو ہے وہ روکو۔ اسی طرح اگلی آیت پھر منسوخ کہتے ہیں کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ نہ لڑو، یہ یہاں بھی ہے اور یہ 217 میں بھی ہے میرا خیال ہے، اس کی 217۔ ہاں یہ 41 صفحے پر ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ یہ آپ سے سوال اگر کریں کہ حرمت والے مہینے اگر آ جائیں تو کیا ان میں قتال کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے کہ قتال فیہ کبیر، شاباش، اچھا، تو قرآن کہتا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں قتال نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، لیکن اگر حرمت والے مہینوں میں ہم تو قتال نہیں کرتے، لیکن اگر دشمن جو ہے وہ کر دے تو کیا کیا جائے؟ یعنی ہم تو نہیں کرتے، یہاں ہے کہ حرمت والے مہینوں میں قتال نہیں کرنا چاہیے، لیکن پیچھے ایک حکم آیا ہے کہ یہ ہاں یہ 36 صفحے پر آیت 194 میرا خیال ہے کہ اگر حرمت والا مہینہ ہو اور حرمت والے مہینے میں جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ پر چڑھائی کر دے تو کیا کیا جائے؟ یہ جو آیت 217 ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنا جائز نہیں، اور یہاں ہے کہ اگر حرمت والے مہینے میں دشمن چڑھائی کر دے تو کیا کیا جائے؟ تو ان دونوں حکموں میں کوئی آپس میں تضاد نہیں ہے۔ پہلا حکم تو ایمان والوں کے لیے کہ ایمان والے حرمت والے مہینوں میں چڑھائی نہیں کریں گے، یعنی حرمت کا احترام، حرمت والے مہینوں کا احترام ایمان والے کرتے ہیں۔ اب ایمان والے تو حرمت والے مہینوں میں چڑھائی نہیں کریں گے، اصولی بات ہے، لیکن اس عمل کا تو امکان ہے نا کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ اس کا احترام نہ کرے اور وہ حملہ کر دے۔ تو اگر دشمن آپ کے اس اصول کا احترام نہ کرے تو وہ حملہ کر دے تو کہتے پھر کیا کیا جائے؟ اب دو ہی صورتیں، یا تو ہاتھ باندھ کر ان کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں، لو بھی کر لو جو تم نے کرنا ہے، اور یا وہ جو حق کے دفاع ہے وہ اس کو یوٹیلائز کیا جائے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر حرمت والا مہینہ ہو اور وہ تمہارے اوپر چڑھائی کر دے تو اس کا جواب اسی طرح کی چڑھائی سے دیا جائے، یعنی جس طرح وہ تمہارے خلاف قتال کریں تم بھی دفاع میں قتال کرو تاکہ ان کی دفاعی وہ جو جارحانہ قوت ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو ان دونوں آیتوں کو بھی آپس میں متضاد سمجھ کر کہا گیا کہ جی وہ جو کہا گیا تھا نا کہ حرمت والے مہینے میں قتال نہیں کرنا، وہ منسوخ ہو گیا۔ اگر وہ منسوخ مانا جائے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ حرمت والے مہینوں میں مومن از خود چڑھائی کر سکتے،
حالانکہ حرمت والے مہینوں میں ہمیں چڑھائی کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے رفقا محترم کہ جتنے بھی اس طرح کے احکام ہیں، یہ اگر کوئی حکم جو ہے اس کے حالات یعنی باقی نہ رہے تو اس حکم پر عمل درآمد جو ہے اس وقت تک ملتوی رہے گا تاکہ حالات ویسے نہ ہو جائیں۔ مثلا اب جو غلام ہیں، اب غلاموں کو رہائی دلانا یہ حکم ہے، لیکن اگر کسی وقت ہمارے معاشرے میں غلام نہ رہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ حکم منسوخ ہو جائے گا؟ حکم منسوخ نہیں ہوگا، ملتوی ہوگا۔ یعنی اس حکم پر چونکہ عمل درآمد کے حالات نہیں ہیں، یعنی مثلا ہم نے چوروں کو، ڈاکوؤں کو سزا دینی ہے، تو اگر وہ سزا والے احکام پر عمل درآمد کے لیے حالات نہ رہیں تو جب تک وہ حالات نہیں ہوں گے ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، لیکن جو ہی حالات ہوں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم مان لیں کہ وہ منسوخ ہو گئے تو اس کا معنی کہ اب ان پر عمل کرنا گناہ ہوگا۔ یعنی منسوخ کا تو یہ معنی ہے کہ اگر اب ہم ان پر عمل کریں گے تو گنہگار ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یعنی جتنے بھی منسوخ احکام سمجھے گئے ہیں اگر ہم دیکھیں تو اس میں مثلا 960 سورہ توبہ نہیں، یہ تو انہوں نے وہ جتنی آیات بقرہ میں 20 آیات جو ہے نا، تاکہ وہ سارا پس منظر جن جن آیات کے حوالے سے ہے، 960 میں یہ 236 صفحہ ہے۔ دو سو چھتیس میں 960 میں ہے ایک انما الصدقات للفقراء، صدقات جو اکٹھے ہوں گے بیت المال میں ان سے فائدہ پہنچایا جائے گا فقراء کو۔ بعد میں فقار یہ جو بیک بون ہوتی ہے ہڈی پچھلی، اس کے جو مہرے ہوتے ہیں منکے، ان میں سے ہر منکے یا مہرے کو فقرہ کہتے ہیں، فقرہ۔ اور فقیر کہتے ہیں جس کی بیک بون جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہو یا ڈس لوکیٹ ہو جائے۔ تو فقیر وہ فرد ہے معاشرے میں کہ جس کے لیے سورس آف مینٹیننس نہ ہو۔ تو فقیر جس کا جو سورس آف مینٹیننس، یعنی اس کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے جو وسائل تھے ان وسائل میں کوئی چیز نیچے اوپر ہو گئی جس کی وجہ سے اس کا توازن اپنے مقام پر کھڑا نہیں رہا۔ والمساکین ساقل، جس کا چلتا ہوا کاروبار رک جائے، معیشت جسے رواں دواں ہونا چاہیے وہ رک جائے۔ مثلا کوئی حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، عالمی منڈی میں اتار چڑھاؤ آ گیا، داخلی سطح پر کوئی ایسا کائناتی سطح پر حادثہ ہو گیا تو جس کے نتیجے میں چلتا ہوا کاروبار یا فد رک جائے، وہ مساکین۔ والعاملین علیہا، وہ افراد کہ جو ان صدقات کو کلیکٹ کریں گے، یعنی ہمارا مثلا انکم ٹیکس کا محکمہ، اس کے جتنے بھی کارکنان ہیں، یعنی اسیسمنٹ کرنے والے، اپریزر، تعین کرنے والے، جمع کرنے والے، ان کو رکھنے والے، پھر آگے ڈسٹریبیوٹ کرنے والے، ریونیو بھی اس میں داخل ہو سکتا ہے، تو جتنے بھی وہ محصلین ان کو کہتے ہیں۔ اور آگے ہے والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان صدقات کو خرچ کیا جائے گا امت مسلمہ کے
یا ایک علاقے کے، ایک صوبے کے، ایک یونٹ کے جو مرد عورتیں ہیں ان کو دلوں کو جوڑنے کے لیے، مثلا شادیاں کرانے کے لیے، فرض کر لیں شادیاں کرانی ہیں، یا مثلا اسلام کی حقانیت کی جو صداقت ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، وہ قلوب و اذہان میں اتارنی ہے، یا مثلا غیر مسلم قبائل ہیں ان کے اندر یعنی دعوت کا کام کرنے کے لیے ان کے مثلا مکانات بنانا، ان کے لیے مادی سہولتیں فراہم کرنا، اگر وہ کسی بوجھ کے تلے دبے تو اس بوجھ کو ان سے اتارنا آگے آئے گا، پھر رکاب والغارمین۔ تو اب یہ جو آیا والمؤلفۃ قلوبہم، تو کہتے ہیں کہ یہ آیت کا حصہ منسوخ ہو گیا۔ بھئی کیوں منسوخ ہوا ہے؟ قرآن کی کون سی اور آیت ہے جو اس کو منسوخ کرتی ہے؟ کہتے ہیں قرآن کی تو آیت منسوخ نہیں کرتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کہہ دیا تھا کہ اب ہمیں دوسروں کی تالیف قلوب کی ضرورت نہیں ہے، تالیف قلوب کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم طاقت والے ہو گئے ہیں، طاقت والے ہو گئے ہیں، تو اب ہم چونکہ طاقت والے ہو گئے ہیں تو ہمیں دوسروں کے دلوں کو رام کرنے کے لیے، دوسروں کے قلوب و اذہان میں اپنی جگہ پر ہمیں کوئی ضرورت نہیں رہی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات جو تھی انہوں نے ڈراپ کر دی۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے آپ کو اس پوزیشن میں پا رہے ہیں تو وہ تا قیام قیامت تو نمونہ نہیں ہے، یعنی ان کے حالات میں ہو سکتا ہے یہی سچویشن ہو، لیکن عمر تو اسلام نہیں ہے، اسلام تو ایک رواں دواں حقیقت ہے، ہمہ زمان اور ہمہ مکان پر چلنے والا نظام ہے۔ تو اگر ایک حالت کے اندر یا ایک خاص مومنٹ پر ایک چیز جو ہے وہ آپ کہتے ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں رہی، تو اس کا معنی وہ کہیں بھی ضرورت نہیں رہی اور کسی کو ضرورت نہیں رہی۔ جس طرح کہ بہت اچھی مثال یعنی شاہ صاحب نے دی ہے کہ مثلا ایک دوائی ہے، وہ ایک مریض کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کسی مریض کے لیے بھی ضرورت نہیں رہی، یا اس جیسا مرض جہاں پیدا ہو اس کے لیے بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ یعنی زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان حالات میں اس حکم کی ضرورت نہیں رہی، لیکن جو ہی وہ حالات لوٹ آئیں گے، وہ حالات پیدا ہوں گے، ان حالات میں ان جیسے احکام پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں گے کہ یہ منسوخ ہو گیا ہے تو اب اس پر آپ عمل کریں گے تو گناہ ہوگا۔ یعنی قرآن حکیم میں عجیب بات ہے کہ منسوخ آیتیں کثرت کے ساتھ مانتے بھی ہیں، اور اگر کوئی کہے بھئی ان منسوخ آیتوں کو قرآن میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے، مثلا کہ جی قرآن کہتا ہے کہ شراب 3 مراحل میں حرام ہوئی، بھئی کیوں؟ تاکہ آہستہ آہستہ وہ اس بری عادت کو چھوڑیں۔ بھئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مربی اور معلم ہو، اور ابو بکر اور عمر اور جیسے صحابہ ہوں، اگر ان سے تو آپ شراب چھڑائیں آہستہ آہستہ، اور اگر جاپان یا امریکہ یا ایک ایسی قوم جو سر سے پاؤں تک شراب میں ڈوبی ہوئی ہے، اس سے آپ کہیں صاحب نہیں تمہیں آج ہی شراب کو کلی طور پر چھوڑنا ہوگا، تو عجیب بات ہے۔ یعنی خود کہتے ہیں کہ اسلام کا نفاذ ہوا تدریجی طور پر، آہستہ آہستہ ان سے بری عادتیں چھڑائی گئی، لیکن آج کوئی نو مسلم قوم یا فرد اگر اسلام میں داخل ہو تو پہلے دن اس کو کہیں گے نہیں صاحب آپ نے تو پہلے ہی دن عمل کرنا ہے، اگر نہیں کرتے تو آپ کا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ۔ تو یہ منسوخ آیتیں ہیں آخر قرآن میں بقول آپ کے کیوں محفوظ ہیں اگر آپ نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا؟ کہتے صرف اس لیے ہیں تاکہ ان کو پڑھ کر ہم ثواب حاصل کریں، یہ صرف ثواب کے لیے رہ گئی ہیں، عمل درآمد کے حوالے سے تو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تالیف قلوب کیا ہوتی ہے؟ تالیف کا اصل معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑ دینا، قریب لے آنا، جس طرح کہ 24:41 میں اللہ تعالیٰ نے بادلوں کی مثال دی ہے کہ بادل جو ہوتے ہیں بدلیاں، کوئی ادھر سے آ رہی ہے کہ ادھر سے آ رہی ہے، اور ایک بہت بڑا بادل بن کر برستا ہے اور مخلوق کو، زمین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو تالیف قلوب ہے قلوب و اذہان کو، دلوں اور دماغوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا،
پیار سے محبت سے دکھ درد تقسیم کر کے ان کے غموں کو تکلیفوں کو دور کر کے، تو جب آپ کسی کے دکھ درد کو دور کریں گے تو وہ ایک دوسرے کے ہم قریب آئیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ 157 دیکھیں، 157 کہ رسول کی جو بعثت ہے، آمد ہے، ضرورت ہے، انہوں نے جو آ کر کام کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا تعارف کرواتے ہوئے قرآن کہتا ہے 204 صفحہ، نیچے سے آخری سطر 204 صفحے پر، وَيَعْزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ فرماتے ہیں کہ رسول کیوں آتا ہے یا کیوں آئے؟ تاکہ یعزو عنہم دور کریں ان سے، لوگوں سے، کیا دور کریں؟ اسرہم والاغلال، اسر کہتے ہیں بوجھ، لوڈز، برڈنس، اور اغلال غل، بیڑیاں، کہ نوع انسانی کے پاؤں میں جو بیڑیاں ڈالی گئی ہیں، بری رسوم، برے رواج، قرضے، بوجھ، تو یہ جتنے بھی نوع انسانی لوڈڈ ہے، لونز، ہاں جی، بری سوچ، برا عمل، بری عادتیں، برے افکار و تصورات، تو یہ جو برے افکار و تصورات ہیں، قرض ہیں، بوجھ ہیں، ہاں جی، جرمانے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو وہ نہیں پاتا کہ وہ آزادی سے حرکت کر سکے، تو یہ لبریشن اسے کہتے ہیں، لبریشن تھیالوجی، تو ان کی لبریشن جو ہے وہ مطلوب ہے۔ تو جب آپ کسی کے کام آئیں گے تو اس سے اس کا دل آپ کے ساتھ جڑے گا، تو مومنوں کے دلوں کو، انسانوں کے دلوں کو باہم جوڑنا، اور اس کے لیے قرآن حکیم نے رفقا محترم سورہ النساء، آل عمران، تیسری سورہ کی آخری جو ذرا آیت جلیلہ ہے، 200 نمبر ہوگا، سورہ آل عمران، یہ 93 صفحہ ہے، 3200، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یعنی ایمان والو تم کیا بنو؟ صابر بنو، یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تم خود صابر بنو، اور پھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ صابروا، دوسروں کو صابر بننے میں مدد دو، یعنی خود کھڑا ہونا، اپنے پاؤں پر مستقل مزاج بننا، ہمت والا بننا، جوان مردی سے کام لینے والا، یہ تو ہے صابر۔ اور پھر آگے فرمایا وصابر، اور اپنے بھائی بندوں کو دائیں بائیں، کیونکہ اگر ایک تسبیح ہے یا ایک جماعت ہے، کڑیاں ہیں، تو اگر کسی جگہ ذرا کی ایک کڑی بھی کمزور ہے، ایک دفاعی لائن ہے، تو اگر دفاعی لائن میں 5-7 مقامات تو بڑے اچھے دفاع کرنے والے ہیں، اور آگے پھر جو لائن ہے اس میں قدم قدم پر پوزیشنیں جو ہیں، چوکیاں جو وہ کمزور ہیں، تو کسی بھی کمزور چوکی سے دشمن دار آئے گا۔ بند سارے کا سارا مضبوط ہے، لیکن کچھ جگہوں پر چوہوں نے سوراخ کر دیے، کسی جگہ پر وہ بودا ہو گیا۔ تو اسی طرح جسد ملت جو ہے، جسد ملت یا کوئی بھی پارٹی، نظریاتی پارٹی، اس میں چند ایک افراد کا قوی ہونا یہ مطلوب نہیں ہے، یعنی خود صابر بنو، اور پھر فرمایا وصابروا، اپنے بھائی بندوں کو، اہل ایمان کو صابر بناؤ۔ اور صابر کیسے بنیں گے؟
اگر ان کی وہ کمزوریاں ہم دور نہیں کریں گے، جو مادی اور معنوی ان کی کمزوریاں ہیں، بدحالیاں ہیں، پراگندہ حالیاں ہیں، ان کے مسائل ہیں، وہ ہمارے اندر ہوتے ہوئے لونلی اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، تو اگر فرد کے ساتھ اخوت کا رابطہ نہیں ہوگا تو یہ بات نہیں، صابرو، ایک دوسرے کو صابر بناؤ۔ اور آگے فرمایا وہ رابطو رباط کہتے ہیں رفقائے محترم چھاونیاں، سرحدوں پر دفاع کے لیے جو چھاونیاں بنائی جاتی ہیں، تو فرمایا وہ رابطو، اس طرح ہو جاؤ کہ جس طرح چھاونیوں میں دفاع کرنے والی فورس ہوتی ہے، فوج ہوتی ہے، تو دفاعی لائن میں ہر کڑی دوسری کڑی کے لیے استحکام کا باعث بنے۔ اور آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس طرح تم اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ گویا تقوی کے لیے شرط ہے کہ مومن خود صابر ہو، اپنے بھائی کو صابر بنائے، اور اس طرح جڑا ہوا ہو مومن کے ساتھ کہ گویا کہ وہ بالکل، اور اسی چیز کو قرآن حکیم نے کہا، یہ 49 رفقۂ محترم سورہ الحجرات، یہ 618 صفحہ 49:10 49:10 انما المؤمنون اخوہ، یعنی مومن تو وہ ہیں جن میں کیا ہے، اخوت ہے۔ گویا کہ ایمان کی پہچان یہ ہے کہ ان میں اخوت ہو، اگر اخوت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، یعنی ایمان کی علامت اخوت ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، یعنی مومنوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے کلام پر، نظام پر، وہ بھائی بھائی ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، عام ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے مابین صلح کرا دیا کرو، لیکن یہ صحیح نہیں، یعنی صلح کرانے کا تو معنی ہے کہ پہلے ان میں لڑائی ہو، لڑائی ہے، جنگ ہے، قتال ہے، پھر صلح کرائیں، یہ غلط ترجمہ ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ کا معنی ہے کہ اپنے بھائیوں کے اندر صلاحیت قائم کرو، یعنی کوئی بھائی کمزور ہے، اس میں کوتاہی ہے، اس کے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے وہ زندگی میں، مسافِ زندگی میں مردانہ وار آگے بڑھنے کا اپنے آپ میں وہ دم خم نہیں پاتا، تو اس کی اس کمزوری کو دور کرو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو فرمایا کہ تم اس بھائیوں کو صالح بناؤ۔ فَأَصْلِحُوا، اصلاح پیدا کرو اور اپنے بھائیوں کے مابین، اور آگے فرمایا اس طرح متقی بنو، اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم، لعلکم ترحمون، یہ کرو تو خود بخود تمہارے اوپر ہماری رحمت نازل ہو۔ یعنی گویا کہ اگر امت مسلمہ میں اخوت نہ ہوگی، اخوت کیسے ہو سکتی ہے؟ ظالم اور مظلوم کے مابین، لوٹنے والا اور لوٹنے والا، کیسے اخوت قائم ہوگی؟ یعنی اگر ہم ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کر دیں، ایک دوسرے کے مفادات کا، ایک دوسرے کے، تو بھائی تو نہیں بنیں گے، اور اخوت پیدا نہیں ہوگی تو رحمت بھی نہیں ہوگی۔ لعلکم ترحمون، یعنی رحمانیت کا نظام تب آتا ہے جب بھائی بھائی کے حوالے سے، اور وہ بھائی بھائی کا نقشہ قرآن کیا کھینچتا ہے رفقائے محترم ضمن میں سورہ الحشر، یہ 654 صفحہ، یہ آیت 8 اور 9، یہ للفقراء المہاجرین، فرمایا کہ ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں
کہ جن کی کمر توڑی گئی مکی ماحول میں، نتیجتاً انہیں ہجرت کرنا پڑی۔ پھر کیا ہوا؟ اخرجوا من دیارہم و اموالہم، نکال دیا گیا انہیں یا نکلنا پڑا انہیں ان کے گھروں سے، محروم کیا گیا، نکال دیا گیا ان کے گھروں سے، اور محروم کیا گیا ان کو ان کے مال و متاع سے۔ وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضا، وہ مددگار ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، اور یہی لوگ سچے ہیں۔ آگے ہے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے والذین تبوؤا الدار، تبوؤا الدار کیا ترجمہ کیا ہے؟ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینے میں، کیا سمجھے؟ جنہوں نے ہجرت کے بریکٹ میں کیا ہوا ہے اور یعنی مدینے بھی بریکٹ میں، کیا سمجھے جاز میں؟ والذین تبوؤا الدار پہلے گھر میں مقیم، مہاجروں سے پہلے گھر میں مقیم۔ مہاجرین کا جس کے مطابق وہ کرے تو مدینے میں مقیم رہے، ہاں اصل میں دار سے مراد دار الاسلام، اور تبوؤ کا معنی ہے کہ انہوں نے دار الاسلام کو مضبوط و مستحکم بنایا۔ یعنی کوئی بھی ریاست جغرافیے کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی، ریاست خلا میں یا ہوا میں تو قائم نہیں ہوگی، اسلام کو بھی ایک دار چاہیے۔ تو تبوؤا الدار وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام کو گھر دیا، یا جنہوں نے اسلام کو ایک زمین پر، یعنی اسلام فضا میں تھا، ہوا میں تھا، دعوت کے مرحلے میں تھا، جب مدینے میں اسلام پہنچا تو اس کے لیے ایک گھر بن گیا، یعنی اس کا ایک ریاستی، اور اس کے لیے ایک ریاستی جو تھا نا، مطلب امکان کہ اس کو ایک بنیادی طور پر ایک ڈیرا ملا، اس کے لیے ایک امکان پر جغرافیائی کہ اس کے پاؤں زمین پر لگ گئے، اور زمین پر لگ کر اس کو گویا یہ مہاجروں کے مقابلے میں انصار نے اسلام کو ٹھکانہ دے دیا۔ اور آگے فرمایا والایمان، اور انہوں نے دراصل ایمان کو ایک جغرافیائی حقیقت بننے کا موقع فراہم کیا۔ یعنی ایمان جو تھا، ایمان اس کے پاؤں نہیں تھے، کوئی بھی فکر یا عقیدہ جو ہے اس کے پاؤں نہیں ہے تاکہ اس کی جڑیں زمین میں نہ ہو۔ یعنی کوئی ایک نمونے کا ماڈل جو ہے، ماڈل بستی، وہ ریاست سے شروع ہوتی ہے۔ تو جو مہاجر تھے وہ تو ہجرت کر کے آئے، اور انصار نے اس اسلام کو ٹھکانہ دیا، اور اسلام کا جو ایمان تھا اس ایمان کو کنسولیڈیٹ کیا زمین پر۔ اور حالت ان کی کیا تھی؟ یحبون من ہاجر الیہ، جو ہجرت کر کے ان کی طرف آ جائے اس کو اپنا محبوب بنا لیتے۔ اور محبوب کس انداز میں بناتے ہیں؟ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، پھر مہاجروں کو جو دیتے ہیں اپنی طرف سے، دل کے اندر کوئی اس کے بارے میں رغبت نہیں پاتے۔ یعنی مومنوں کو جو دیتے ہیں مہاجروں کو، ان کے لیے نصرت، امداد، اور اس وقت وہ دیتے ہیں یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود بھوکے رہتے ہیں اور اپنے مومن بھائیوں کو کھانا دیتے ہیں، خود ننگے رہتے ہیں یا کم حیثیت میں پہنتے ہیں اور اپنے مومن بھائیوں کو پہناتے ہیں، خود پیاسے رہتے ہیں اور ان کو، اپنے مومن بھائیوں کو۔ تو یہ جو تھا ایمان، اخوت اس بات کا نام تھے، اور فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تو جب تک کہ ہر مومن اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، تو فرمایا ایمان یہ نہیں۔ تو یہ آگے فرماتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہاں ایک لفظ ہے اور قائم محترم شح نفس،
شح نفس، شین ہے۔ شح جو ہے رفقائے محترم یہ اونٹ جو ہوتا ہے نا، اونٹ اس کے پاس جو کوہان ہے تو یہ اس کی فاضل چربی ہے جو وہ جب اسے پانی خوراک نہ ملے تو اسے ایگزاسٹ آہستہ 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 ایک سٹیج آتی ہے کہ جب وہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، اور جس وقت وہ ایگزاسٹ ہوتا ہے پھر وہ پیاس بجھانے کے لیے اور کھانے کے لیے کیکروں کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ ٹکر مارتا ہے۔ وہ جو اس کی انتہا درجے کی طلب ہے کھانے اور پانی کے لیے اس کو شح کہتے ہیں۔ شح مومن کے بارے میں یہ کیا ہے کہ جس وقت انتہا درجے کی اسے بھوک اور پیاس لگی ہو اور اس وقت اسے پانی مل جائے اور کھانا مل جائے اور اس کے مقابلے میں کوئی اس کا اور مومن بھائی ہو اور اس کے بارے میں اسے پتا چلے کہ وہ بھی مجھ جیسا بھوکا اور پیاسا ہے تو وہ اپنی بھوک اور پیاس کو کنٹرول کر لے اور مومن بھائی کی بھوک اور پیاس کے لیے وہ پانی اور کھانا اس کو دے دے۔ یہ جب ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے یہ کیفیت جب جسی جماعت میں پیدا ہو جاتی ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس جماعت کو دنیا کی کوئی طاقت ناکام نہیں کر سکتی۔ یعنی جس جماعت کا یہ ایثار ہو جائے کہ اس کا ہر فرد دوسرے فرد کے مفاد کے لیے منفعت کے لیے، آپ دیکھتے ہیں جنگ یرموک یعنی تھوڑا سا پانی ہے اور بے پناہ اصحاب شہید یعنی مقتول ہوئے ہیں، جرح ہے، زخمی ہیں، ایک کہتا ہے لاتش پانی، ایک اس کی طرف لے کر جاتا ہے تو سنتا ہے ایک اور آواز تو وہ کہتا ہے لا لا الی ذالک الی ذالک، اس کی طرف میرے بھائی کی طرف لے جاؤ، میرے بھائی کی طرف لے جاؤ۔ تو وہ یعنی 80 افراد پانی پیے بغیر شہید ہو گئے، لیکن ہزارہ انسانوں کے لیے وہ ایک عمل چھوڑ گئے کہ جب ضرورت ہو اور تمہیں اس درجے کی پیاس لگی ہو لیکن اپنے بھائی کے بارے میں سنو کہ وہ پیاس کے لیے کہہ رہا ہے تو اپنی پیاس۔ اب بات یہ ہے کہ وہ ایک تھوڑا سا پانی کتنے افراد کو بچا سکتا تھا، کتنے افراد بچتے، لیکن انہوں نے نہ بچ کر امت کے لیے ایک نمونہ چھوڑا، اور جب تک وہ نمونہ امت میں رہا امت زندہ رہی، اور جب اس نمونے کی بجائے دوسری کیفیت آ گئی تو زوال ہی زوال ہے۔ تو یہ جو ہم بات کر رہے تھے والمؤلفۃ قلوبہم، تو یہ تالیف قلب جو تھی یہ ایک زندہ حقیقت ہے، کوئی بھی زندہ قوم تالیف قلب کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور اگر اس کو ہم چھوڑیں گے کہ حضرت عمر نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا تو ان کے حالات کے تحت ہو سکتا ہے انہیں اس کی ضرورت نہ لاحق ہو اپنے حالات کے تحت، لیکن ان کے اس فیصلے کو کتاب اللہ کے حوالے سے فیصلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح مثلا قرآن حکیم میں سورہ نور 24ویں سورہ میں یہ آیت 2 ہے، الزانیہ، تو یہ 418 صفحہ، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ان میں سے ہر ایک کو 100 درے 100 جلدہ 100 درے لگائے جائیں، اور اس کا سزا کے دوران تمہیں کسی نرمی میں مبتلا نہ ہونا چاہیے اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور اس سزا کے نفاذ کے دوران یہ پبلکلی ہونا چاہیے، خفیہ نہ ہو تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ٹھہرے۔ اب یہ جو آیت جلیلہ رفقا محترم کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ اچھا بھئی اس کا ناسخ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ایک آیت اتری تھی لیکن اس آیت کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں لکھنے نہیں دیا، اور وہ قرآن سے باہر ہے۔ وہ بخاری اور مسلم میں وہ آیت ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ آیت یہ ہے کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جب وہ زنا کریں تو ان کو پتھر مار مار کر رجم کر دو۔ یعنی کہتے ہیں کہ یہ آیت صرف اس مرد اور عورت کے لیے ہے جو کیا ہوں؟ شادی شدہ نہ ہو، شادی شدہ نہ ہو، اور جو شادی شدہ ہوں ان کے لیے وہ آیت ہے جو منسوخ ہو گئی ہے تلاوت میں، لیکن حکم اس کا باقی ہے۔ اس کو کہتے ہیں منسوخ التلاوہ محکم الحکم، کہ تلاوت تو اس کی منسوخ ہو گئی لیکن حکم اس کا باقی ہے۔ اور وہ یہ آیت ہے کہ یہ جو الزانیۃ والزانی، یہ کہتے ہیں یہ تو اس مرد اور عورت کے لیے ہے جو شادی شدہ نہ ہو، اور جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے رجم ہے۔ بھائی کہاں سے یہ آیت ہے؟ آیت کہاں ہے؟ وہ منسوخ ہو گئی، تلاوت اس کی نہیں ہوتی۔ حالانکہ رفقا محترم الشیخ والشیخہ، بوڑھا مرد بوڑھی عورت، تو بوڑھا مرد بوڑھی عورت میں شادی شدہ یا غیر شادی شدہ تو ہے ہی نہیں۔ اسی لیے یعنی علامہ ابن انباری نے ہم سے بہت پہلے کہا کہ یہ تو مجھے کسی عرب کا کلام نظر نہیں آتا، چہ جائے کہ اسے افصول العرب، اور وہ بھی پھر اللہ کی طرف اسے منسوب کیا جائے، کہ یہ تو عربی بھی فصیح نہیں ہے، عربی کلام بھی نہیں ہے، چہ جائے کہ اسے اللہ کا کلام، اللہ کا کلام تو دور کی بات ہے۔ الشیخ والشیخہ، بوڑھا مرد بوڑھی عورت، اس میں یعنی شادی شدہ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور اب مسئلہ رہا کہ کیا واقعی قرآن جو ہے غیر شادی شدہ کے لیے یہ سزا بیان کرتا ہے، اور جو شادی شدہ ہے اس کو رجم کا حکم دیتا ہے؟ اس ضمن میں رفقا محترم ہم قرآن سے تھوڑی سی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ مثلا سورہ النساء میں، سورہ النساء چوتھی سورہ میں یہ آئے گا یہ یہ 99 پیج اور آیت نمبر 25، یہ ملک یمین آیت 25 ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ یہ سابقہ معاشرے میں رفقا محترم عربوں کے ہاں یہ غلام مرد اور عورتیں چلے آ رہے تھے، اور وہ چونکہ ان کی کوئی آزاد معیشت نہ تھی، نتیجتاً ان کی جو جنسی زندگی تھی اس کے اندر بھی بے پناہ کرپشن تھی، وہ ان قدروں سے کچھ زیادہ۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس آزاد عورت سے شادی کرنا ممکن نہ ہو، اور وہ کسی کی مملوکہ جو ہے باہم رضامندی سے اس کے ساتھ نکاح کر لے تو یہ جائز ہے، لیکن نکاح کرنا چاہیے فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، باقاعدہ نکاح ہو، نکاح کے بغیر کسی بھی خاتون سے جنسی تمتع قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، نکاح کیا جائے گا، اور نکاح کے ساتھ جس طرح آزاد عورت کا مہر ہے اسے بھی مہر دیا جائے گا، یعنی بطور بیوی کے اسے لانا ہے، کیپس کے طور پر نہیں۔ نکاح ہوگا اور اس کے وہ حقوق ہوں گے، اور یہ سارا عمل جو ہے وہ گواہوں کی موجودگی میں، اور وہ سارا پروسیس جو آزاد عورت کا ہے وہ سارا اسی طرح ہوگا۔ آگے الفاظ یہ آئے ہیں
نیچے سے چوتھی سطر، فَإِذَا أُحْسِنَّ، فَإِذَا أُحْسِنَّ، تو جب ان کی شادی ہو جائے، جب وہ محسنہ ہو جائے، شادی شدہ ہو جائے، فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، اور اگر وہ شادی شدہ ہو کر فاحشہ کا ارتکاب کریں، یہاں فاحشہ سے مراد زنا کاری، اگر ان سے زنا صادر ہو اور زنا کے جو شہداء یا پروسیس ہے وہ ان پر پورا اترے، تو آگے قرآن کہتا ہے فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو ان کو اس سزا کا نصف ہوگا، اس سزا کا نصف ہوگا ان کے لیے جو ان جیسی آزاد شادی شدہ عورتوں کے لیے سزا ہے، یعنی شادی شدہ آزاد عورت کی سزا کا اس ملک یمین والی عورت بیوی اس کا نصف ہے اس کے لیے۔ اب رفقاء محترم، اگر ہم الشیخ و الشیخہ کے تحت مانیں کہ آزاد جو عورت شادی شدہ ہو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم، اور جو شادی شدہ نہیں ہے اس کو 100 درے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی شدہ عورت کی سزا کا نصف سزا کس کو؟ اس یعنی ملک یمین والی عورت جس سے آپ نے نکاح کیا، کسی نے کیا اور اس سے فاحشہ کے ارتکاب، تو اس کو نصف سزا دو آزاد عورت کے مقابلے میں جو شادی شدہ ہے۔ اب شادی شدہ آزاد عورت کا اگر آپ کہتے ہیں رجم ہے تو رجم کا نصف کیا ہوگا؟ یعنی جو آزاد شادی شدہ عورت اگر فاحشہ کے ارتکاب کرے تو قرآن نے اس کی جو سزا مقرر کی ہے اس سزا کا کوئی نصف ہو سکتا ہے اور رجم کا نصف نہیں ہو سکتا، رجم کا نصف نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے شادی شدہ عورت کو جو سزا دی ہے وہ ایسی سزا ہے جس کا نصف ہو سکتا ہے، اور نصف سزا جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن میں رجم نہیں ہے، کیوں کہ رجم کی تنصیف نہیں ہو سکتی، اسے نصف نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح ایک اور ضابطہ بھی قرآن نے دیا ہے اسی ضمن میں، سورہ الاحزاب 33ویں سورہ، اور اس سے ایک بہت اہم اصول ہم سمجھیں گے اگر یعنی قرآن حکیم نے یہ 504 صفحہ آیت نمبر 33 یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یعنی یہاں اب ازواج النبی کو حکم ہو رہا ہے کہ اے نبی کی بیویوں بفرض محال امکان کے طور پر اگر تم فاحشہ مبینہ کی مرتکب ہو جاؤ، فاحشہ مبینہ کی مرتکب ہو جاؤ، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ عام عورتوں کو جو سزا اس جرم کی ملے گی تمہارے لیے کیا ہوگا؟ یضاعف لها العذاب ضعفین، تو تمہیں اس سزا کی دگنی سزا دی جائے گی۔ یعنی ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی بیوی جو ہے، کوئین جو ہے، خاتون اول جو ہے، ہمارے ہاں تو خاتون اول فری ہے، اس کے لیے تو کوئی لائبلٹی نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ خاتون اول ہونے کے ناطے سے تمہاری حیثیت نمونے کی ہے، اگر خیر کا نمونہ قائم کرو گی تو تمہیں جزا بھی ڈبل ملے گی، تمہارا نمونہ پینیٹریٹ کرتا ہے۔ اور اگر تم کرپشن کرو گی سیکس کے حوالے سے یا ویلتھ کے حوالے سے کسی بھی درجے میں، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم نبی کی بیوی ہو، فرسٹ سیکرٹری ہو، فرسٹ لیڈی ہو، لہذا تمہیں کچھ نہ کہا جائے۔ تو قرآن نے کہا یضاعف لها العذاب ضعفین،
تو ڈبل سزا دی جائے گی اس کی. عام عورت کی سزا اگر 50 ہے تو اس کو 100 درے لگیں گے. اور آگے دیکھیں قرآن نے کیا کہا, وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. تم تو کہو گے کہ یہ تو حرمت نبی پامال ہو گئی, یہ تو بادشاہ کا اور خاتون اول کا تقدس اور احترام پارا ہو گیا. قرآن کہتا ہے اللہ کے لیے ایسا قانون بنانا, اللہ ہی ایسا قانون بنا سکتا ہے. یہ اللہ ہی کا قانون ہے, اللہ ہی کا دل گردہ ہے کہ وہ یہ قانون دے. تو یہ جو چند ایک حوالہ جات تھے رفقا محترم, یہ ایک رواں سا ایک جائزہ سا ہوا. اور میں اس ضمن میں ایک وہ تمام جو قرآنی آیات ربط کے ساتھ وہ بقرہ سے آخر تک ایک لسٹ تیار کر رہا ہوں, اور اس میں بالخصوص جو شاہ صاحب نے جو کی ہے, تو اگر کوئی مسئلہ نہ ہوا تو ہو سکتا ہے اگلی نشست پر ہم 4 ورق کا ایک وہ تقسیم کریں, اور اس میں وہ ترتیب کے ساتھ وہ ناسخ آیت اور منسوخ, اور آگے مختصر سے الفاظ میں اس کا جواب کہ یہ منسوخ نہیں ہے قرآن کی ان آیات کی بنیاد پر. تو یہ انشاءاللہ العزیز اگلے نشست پر, اور اگلی نشست ہماری کب ہوگی؟ منگل کو اجاز بھائی, منگل کو 7:30 بجے انشاءاللہ العزیز. آخر دعوانا ان الحمدللہ. سورہ مومنون میں وہ ایک آیت آتی ہے کہ لانڈی سے بھی صحبت کرو تو وہ بیویوں سے کرو, اور لانڈی سے کرو, وہ کیا ہے؟ نہیں, اس میں ہے کہ بیویاں تو بیویاں, لانڈیاں بھی جائز ہیں. ہاں, وہ جو ملک یمین ہے نا, تو ملک یمین میں یہاں یہ اصول بتایا کہ ملک یمین نکاح کے ساتھ ہوگا. فانکحوہن بإذن اہلہن, نکاح شرط ہے ملک یمین کے ساتھ. یہ جو 4:25 ہے, اصل بات یہ ہے کہ جب ملوکیت آئی نا, تو ملوکیت جب اسلام میں آ گئی تو پھر سیکس پر تو پابندی نہ رہی, سیکس کو بھی اس کو آزاد کر. ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ انسان نے ملوکیت قائم اسی لیے کی ہے اصل اس پہ کوئی قانون لاگو نہ ہو سیکس کے حوالے سے. اصل بات یہ ہے کہ جس ملک کیا ہے, ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی, ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کر لے کہ دوسرے اس کے محتاج ہوں, وہ کسی کا محتاج نہ ہو. بیماری یہاں سے شروع ہوتی ہے. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی, یہ پہلی اس کے سورہ اقرا ہے, اس میں پہلا اصول یہ بتایا ہے, اور سارا فساد یہاں سے شروع ہوتا ہے. ملوکیت ہو, جاگیرداری ہو, مذہبی پیشوائیت ہو, اس کا نقطہ آغاز یہاں سے ہے. یہ 96 سورہ جو ہے نا, سورہ العلق, یہ 716 صفحہ. تو یہ آیت ہے 6 اور 7. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی, کہ بلا شبہ انسان کیا ہوتا ہے, لیطغی, طاغوت بن جاتا ہے, حدود فراموش ہو جاتا ہے. یعنی انسان حدود میں نہیں رہتا, حدود انسانیت میں نہیں رہتا, حدود بندگی میں نہیں رہتا. انسان حدود انسانیت کو کراس کر جاتا ہے. کب؟ ان رآہ استغنی, جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں, جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے, جب وہ اپنے آپ کو غنی کہتا ہے کہ میں محتاج نہیں. اور غنا کس کو کہتے ہیں اجاز بھائی عربی میں؟ غنا عربی زبان میں 3 چیزوں پر اطلاق کرتے تھے. ایک, جس کے پاس بھیڑ بکریوں کا گلہ وافر ہو, غنا.
اور جس کے گودام یا گھر غلے سے بھرا ہو اور جو بارش کا وافر حصہ جو ہے اس کے کھیت کو آ کر پہنچے. یعنی بارش کیا ہوئی؟ واٹر ریسورسز کہ مسئلہ تھا نا. ہاں واٹر ریسورسز آپ کی تحویل میں ہوں. پھر آپ کا جنسی جو اجناس ہیں ان پر آپ کا قبضہ ہو. اور پھر آپ کا اینیمل یعنی آپ کی یہ جو حیوانی ثروت ہے اس پر بھیڑ بکریوں پر. اس وقت بھیڑ بکریاں تو بنیادی معیشت کا ذریعہ تھی. تو جس کا اس پر قبضہ ہے وہ کہتا ہے مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے. تو ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی کہ انسان طاغوت بن جاتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں محتاج نہیں میرے سارے محتاج ہیں. یعنی دوسروں کو حاجت مند بنانا اور اپنے آپ کو ان کا حاجت روا بنانا کہ دوسروں کی حاجتیں میرے دروازے پر آ کر پوری ہوں گی. تو یہاں سے ملوکیت ہے، یہاں سے جاگیرداری ہے، یہاں سے وڈیرا ہے، یہاں سے طبقہ اشرافیہ ہے. شروع یہاں سے ہوتا ہے بس. تو کیسا یہ وما انزل علی الملکین. ہاں تو اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیں. یہ اجاز بھائی یہ کل کا کیا ارشد بھائی آج بھی وہی چھوارا تھا یا کوئی اور تھا؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہاں؟ ریکارڈنگ اچھا